رمضان رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ برکتوں سے بھرپور ہے۔ جہاں ان کی اور برکات ہیں، ان میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن کے لغوی معنی قرأ یقرأ قراءتن کے معنی پڑھی جانے والی چیز، یا جمع کیا ہوا۔ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا، یا اس میں سابقہ تمام کتابوں کی تعلیمات جمع ہیں، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا۔ قرآن کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ قرآن کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کی آخری کتاب جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے تمام تعلیمات موجود ہیں۔ تو گویا قرآن مجید سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے بہترین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سب سے بہترین مہینے رمضان مبارک میں، اور سب سے بہترین رات شب قدر میں، اور سب سے بہترین زبان عربی میں اتاری گئی۔ تو قرآن مجید اپنے فضائل اور برکات کے اعتبار سے بہت سارے عظیم عظمتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، تو اس میں اس کی عظمت اور اس کی فضیلت خود بخود اجاگر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کس طرح ہوئی؟ جب سے یہ نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو اس کی حفاظت ہوئی ہے، یہ 3 طریقے سے حفاظت ہوئی ہے۔ نمبر 1، اس کی بنیادی حفاظت اللہ جل شانہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کی حفاظت صدوری ہوئی ہے، یعنی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک سینے کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ قرآن، اس کے بعد سے صحابہ کرام، اس کے بعد سے آج تک اس کو یاد کرتے آ رہے ہیں، اور کروڑوں کے تعداد میں مسلمانوں نے اس کو یاد کیا۔ تو دوسرے نمبر پہ اس کی حفاظت صدوری ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کی حفاظت کتابی ہوئی ہے، یعنی اس کو کتابی شکل بھی دی گئی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف چیزوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، اور جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو وہ لکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ کتابی شکل دی گئی ہے، جو آج تک وہی کتاب مصحف عثمانی وہ موجود ہے۔ اب قرآن مجید کا نزول کس طرح ہوا؟ قرآن مجید کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے مرحلے میں دفعتاً واحدتاً نازل ہوا، کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اس کا نزول ہوا۔ اور دوسرا مرحلہ جو تھا وہ آسمانی دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ 23 سال کے عرصے میں تدریجاً آہستہ آہستہ
بتدریج اس کا نزول ہوا۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے کہ کم از کم جو ہے قرآن مجید کے بنیادی 5 حقوق کا ہم خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں، یعنی اللہ جل شانہ کا نازل کردہ یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہمارے لیے قرآن کا پہلا حق ہے۔ تو ایمان لانا جو ہے قرآن پر، اس کو ماننا، یہ بنیادی حق ہے ہمارے اوپر قرآن کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ماننے سے بھی جو ہے مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ بہت بڑے بزرگ تھے، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد جو ہے ایک شخص کو دوسرے بزرگ کو خواب میں نظر آیا، تو اس بزرگ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا انتقال ہوا اور وفات کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل کیا، اور فرمایا کہ لیکن میرے ساتھ جو جنت میں جو ساتھی ہے، میرا جو پڑوسی ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہے، اور پھر اس کا نام بتا دیا کہ فلاں آدمی ہے۔ تو یہ شخص جب بیدار ہوئے اور یہ خواب جو ہے اس کو عجیب سا لگا کہ وہ جو جس کا نام لیا جا رہا ہے، جو اس بزرگ کے ساتھ جنت میں اس کے پڑوسی ہے، وہ تو ایک عام آدمی ہے، وہ کس طرح جو ہے جنت میں اس بزرگ کے ساتھ ہے؟ چنانچہ یہ شخص جو ہے اس عام آدمی جس کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر پہنچا اور ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کا جو یہ فلاں شخص کا انتقال ہوا تھا، یہ گھر میں کیا کام کرتا تھا، اس کی کیا عبادت تھی، وہ کیا خاص عمل کرتا تھا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کا کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ صرف یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن روز قرآن کھولتا تھا اور قرآن کے شروع سے جو ہے اس کے اوپر قرآن کے حروف کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک ایک جو ہے آیت پر ہاتھ رکھتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ صحیح ہے، یعنی اس کی تصدیق کرتا تھا، اس پر ایمان لاتا تھا۔ تو اس صرف ایمان لانے پر اللہ جل شانہ نے اس کی صحبت جو ہے جنت میں ایک بزرگ کے ساتھ کر دیا۔ تو بنیادی طور پر پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، ایمان لانے کے ساتھ اس کو سیکھیں، صحیح معنوں میں سیکھنا جو ہے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ سیکھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں، کہ جو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن میں کیا احکامات ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ کیا کریں گے، اس کے پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، جس کو قرآن نے بھی ذکر فرمایا کہ قرآن پر غور کرو، قرآن کو جو ہے اس کے احکامات پر اور اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں جو اتارے ہیں احکامات، ان کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری حق یہ ہے کہ انسان جو ہے ایمان لانے کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ اور اس پر عمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ جو ہے آخر میں اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ دوسروں تک پہنچانا بھی یہ ہمارے اوپر قرآن مجید کا حق ہے۔ تو قرآن مجید قیامت کے روز جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کے لیے جنت واجب ہوگی، کہ اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو راستے میں قرآن مجید کھڑا ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ اس کو فرشتوں سے کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم اس کو جنت لے کے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہے گا کہ ارے یہ تو دنیا میں میری تلاوت نہیں کرتا تھا، لہٰذا جو ہے اس کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور یہ کہتے ہوئے سفارش کر کے اللہ سے وہ اس شخص کو جنت سے جہنم کی طرف لے کر شفاعت کر کے لے کر جائے گا۔ اور ایک شخص جس کے لیے جہنم واجب ہوگی، وہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، تو قیامت کے روز جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو قرآن مجید راستے میں آ کر سفارش کر کے اس کو جو ہے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ قرآن مجید مرنے کے بعد انسان کے جو ہے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، کہ جس طرح جو ہے نماز جب انسان وفات پا جاتا ہے
اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز ہوتی ہے، بائیں طرف روزہ ہوتا ہے، اور سر کی طرف جو ہے قرآن مجید آئے گا، اور پاؤں کی طرف اس کے دوسرے نیک اعمال ہوں گے۔ اسی طرح یہ اعمال انسان کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن مجید بھی عذاب قبر سے، مرنے کے بعد ہی سے جو ہے، جو انسان تلاوت کر رہا ہوگا، جو انسان اس پر عمل کر رہا ہوگا، جو انسان اس پر ایمان لایا ہوگا، تو وہ مرنے کے بعد ہی جو ہے یہ قرآن اس کے لیے باعث شفاعت اور باعث سفارش اور باعث نجات بنے گا۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، بابرکت مہینہ ہے اور کچھ دن رہ گئے ہیں، تو ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر تدبر کریں اور تلاوت کریں۔ صرف رمضان میں نہیں بلکہ انسان جو ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سال بھر جو ہے قرآن کے لیے وقت نکالے اور کچھ وقت نکال کر روزانہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرے۔ یقیناً قرآن ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے، قرآن پر ایمان لانے، قرآن سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر تدبر کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔